کریں. جب بھی کسی کی کسی مال کو، کسی پراپرٹی کو، اس کے پیسے کو، اس کے گھر کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ اپنے خطرے کو بچانے کے لیے اقدامات کرتا ہے. جس طرح اگر آج ہمیں پتہ چل جائے کہ لاہور میں گاڑیوں کی چوری بڑھ گئی ہے تو ہم سارے کوشش کریں گے گاڑیوں کے لاک لگوائیں، اس کی سینٹرل لاکنگ کریں، مختلف طریقوں سے اپنی گاڑی کو بچانے کی کوشش کریں گے. پتہ چلے کہ گھر میں ڈاکے بڑھ گئے ہیں تو گھر میں گارڈ رکھوائیں گے، CCTV کیمرے انسٹال کروائیں گے. تو جب بھی کسی قیمتی چیز کی حفاظت کرنی ہو، اس کے چوری ہونے کا ڈر ہو تو انسان اقدامات کرتا ہے. تو ایمان یہ سب سے قیمتی ترین دولت ہے. بروز قیامت بے ایمان شخص، کافر شخص یہ کہے گا کہ مجھ سے ساری دنیا کی دولت لے لو لیکن مجھے ایمان دے دو، لیکن اس دن اس کا یہ قول معتبر نہیں ہوگا. تو ہمارے پاس جب ایمان کی دولت ہے، ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم نے کتنا اس کی حفاظت کی، فکر کی. مجھے دن میں کتنی بار یہ یاد آتا ہے کہ میرے پاس ایمان ہے. دس از دا مین کوشچن. کیونکہ ساری عبادات کا فوکس تو یہ یاد دہانی ہی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہم اسلام ہم نے قبول کیا، ہم مسلمان ہیں. اب ہر چیز کو باری باری اگر دیکھیں تو وہ فوکس ہی رب کی طرف ہوتا ہے. روزہ دیکھیں، عصر کی نماز کے وقت روزہ دار کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کسی طرح بس کھانا مل جائے، دودھ مل جائے ٹھنڈا، پانی مل جائے، کھجور مل جائے. در حقیقت یہ معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کھانے پر ہی توجہ ہو تو پھر تو پیسہ اس کی جیب میں ہے، سامنے فریج بھی کھلا پڑا ہے، وہ جائے اور کھانا کھا لے اور کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں رہا. اور پاکستان میں کوئی قحط بھی نہیں پڑا ہوا کہ یہاں پر کھانا نہیں ہے تو وہ نہیں کھا رہا، یا اس کا پیٹ بھی خراب نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہو، سب کچھ ٹھیک ہے تو وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ در حقیقت عصر کے وقت وہ کھانے کا انتظار نہیں کر رہا، وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ مالک میں نے تیرے کہنے پر کھانا پینا چھوڑ دیا، اب جب تو فرمائے گا تو میں کھانے پینے کی طرف آؤں گا. توجہ کس طرف ہوئی؟ رب کی طرف، رب کے حکم کی طرف، اس کے حکم کی تعمیل کی طرف. حج کے موقع پر ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب پچھلے سال حج پہ گئے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا دیکھنے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا انداز اپنا ہے، آپ مجھے سارے حج کو جو آپ نے کیا ایک دو لائنوں میں بتائیں. وہ کہتے وہاں پر کوئی بادشاہ، ڈاکٹر، انجینئر، فائنانس آفیسر، سیٹ وغیرہ نہیں ہے. وہ 3-4 دنوں میں جو کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں نا ضروری، بس انہی کی فکر پڑی ہوتی ہے. کفن کی طرح کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں، دھوپ شدید ہے اور کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ، اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کو ادا کرتے چلے جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہی حج ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت بھی اس کو فکر اللہ کے حکم کی ہے کہ میں اللہ کا حکم ادا کر رہا ہوں. زکوٰۃ کو دیکھیے، 1 روپیہ بھی ہاتھ سے چلا جائے قبول نہیں ہوتا، انسان کو نہیں اچھا لگتا. لیکن وہاں پہ تمہارے پاس جتنا بھی مال ہے 2.5% آنکھیں بند کر کے جس جگہ رب نے فرمایا، یہ خیرات نہیں ہے، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے لیکن فرض ہے، آپ نے وہ 2.5% دے دینا ہے. پچھلے دنوں بڑی عید تھی تو میرے گھر میں جب بکرے ذبح ہوئے میرا بیٹا رونے لگا. جب بھی بڑی عید پہ بکرا، چھترا وغیرہ ذبح ہوتا ہے تو بچے روتے ہیں، محبت ہو جاتی ہے. جانور ہی ایسا ہی ہے، نہ دھاڑتا ہے، نہ چیر پھاڑ کے کھاتا ہے، نہ گوشت کھاتا ہے، نہ کاٹتا ہے، محبت ہو جاتی ہے بکرے سے. تو جب بکرا ذبح ہونے لگا میرا بچہ رویا، میرے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا. میں نے کہا یہ ریسیپٹیو موڈ ہے اس کا. بچے کے کچھ ریسیپٹیو موڈ ہوتے ہیں جس وقت میں اس کو سکھایا جا سکتا ہے. ہر وقت بچے کے اوپر چڑھے نہیں رہنا چاہیے. وہ صبح گیا اسکول، تھک ہار کے آیا، ٹیوشن پڑھی، بالکل بچہ نچڑ چکا ہے، اور شام کو باپ آتا ہے وہ آ کے مزید اس پہ چڑھائی کر دیتا ہے. وہ وقت اس کے سیکھنے کا نہیں ہے، اس وقت وہ سونا چاہتا ہے. He needs some entertainment. There are some receptive mode. جس وقت بچہ اویلیبل ہوتا ہے مینٹلی، ذہنی طور پہ وہ راضی ہے. جس طرح آپ اس کے ساتھ سیر کرنے گئے، اب سیر کے دوران اس کو آپ بتا سکتے ہیں، کوئی چیز سکھا سکتے ہیں. بچے کو کوئی چیز خرید کے دی، اب یہ وہ وقت ہے جب بچہ سیکھنے پہ راضی ہے. تو جب وہ بچہ رویا، that was the time. ہر وقت بکرے چھترے ہر جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، گائے کھڑی ہوئی ہے، ٹائم اچھا ہے. میں نے فوراً اپنے بچے کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو تمہیں اس بکرے سے پیار ہو گیا تھا، اس کے جانے سے تم رو رہے ہو، یاد رکھو یہی تو سبق تھا
کہ جس سے جتنا مرضی پیار ہو جائے، جب رب کا حکم آئے گا ہر پیار کو قربان کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. تم